وہ غیر محسوس سزائیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جاتی ہیں، جن کو ہم محسوس نہیں کر پاتے، مگر وہ سزائیں انسانوں کو مل رہی ہوتی ہیں۔ میرے قابل قدر سامعین حضرات، ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر کام ہم اپنی مرضی کے مطابق، اگر ہر کام نہیں تو بہت سارے ایسے کام جن میں ہم نے اللہ کے حکم کی پاسداری بھی نہ کی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی بھی پاسداری نہ کر سکے یا نہ کی، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم نے طریقہ مصطفیٰ چھوڑ دیا، اعمال میں ہم نے اپنے ہی طریقے ایجاد کر لیے، مگر پھر بھی اللہ تعالی ہمیں سزا نہیں دیتا۔ ظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہم اللہ کے حکموں کو بھی توڑے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے طریقوں کو بھی توڑے جا رہے ہیں، اور ظاہراً ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ سزا نہیں دے رہا، مگر یاد رکھیے گا ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کو بھی توڑیں اور اس کے محبوب ترین پیغمبر کے طریقوں کو بھی چھوڑیں، اور پھر یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا، کتنی حماقت ہے اور کتنی بے وقوفی ہوگی ہماری کہ ہم اس پر دلیر ہو جائیں۔ کون سا ہمیں سزا مل رہی ہے، کون سا ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ رہی ہے، کون سا اللہ کی طرف سے ہماری کوئی گرفت ہو رہی ہے؟ اگر ہم یہ بات سوچ لیں، اور کچھ لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ دلیر ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھی توڑے جا رہے ہیں۔ نماز میں اللہ کا حکم توڑ دیا، اگر نماز میں اللہ کا حکم مان لیا تو نبی کا طریقہ توڑ دیا، اذان میں اللہ کا حکم مان لیا تو نبی کا طریقہ توڑ دیا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، حج میں اللہ کا حکم تو مان لیا لیکن نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ کیا خیال ہے رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ بڑا مقدر والا، بڑا محترم، بڑے مقام اور شان والا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ کر رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اور پھر یہ خیال کر رہا ہے میری کون سا اللہ پکڑ کر رہے ہیں، مجھ پر کون سی گرفت ہو رہی ہے، لہذا میں ٹھیک ہوں۔ یہ بندہ اگر تصور کر لے تو کتنی بڑی اس کی بے وقوفی ہے۔ بھائیو، میرا آج کا خطبہ جمعہ اسی عنوان پر ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سزا نہیں مل رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہو رہی، اس لیے ہم جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے ہمیں۔ ہم کتنے دلیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بھائیو ایسی بات نہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو، اللہ کی طرف سے گرفت نہ ہو۔ آپ چھوڑیں اللہ کے حکم کو، توڑیں اللہ کے نبی کے طریقے کو، پھر کہیں کہ ہماری گرفت نہ ہو، ہماری پکڑ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ آئیے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے سزائیں بھی آ رہی ہیں، مگر وہ سزائیں، وہ گرفت، وہ پکڑ غیر محسوس ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے، وہ غیر محسوس سزائیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، اور غیر محسوس سزائیں ہیں اور انتہا درجے کی تباہ کن سزائیں ہیں، جنہوں نے ہمیں اندر ہی اندر سے تباہ کر دیا، کھوکھلا کر دیا، مگر پھر بھی ہم دلیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے، آج اس پر بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، میں بھی اللہ کا نام لیتا ہوں، آپ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، مسلمان سارے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، میرے بھائیوں تمام تر نیکی کے کام کیے جا رہے ہیں، مناجات الہی میں ہم جناب کلابے پہ کلابہ ملائے جا رہے ہیں، آسمانوں پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ میری عبادت میں لذت ہے نہ کسی اور کی عبادت میں لذت۔ سمجھیے بات، عبادت ہم کر رہے ہیں، عبادت کے لیے ہم دن رات کوشش بھی کر رہے ہیں،
مسجد کی طرف آ رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں, روزہ بھی رکھا جا رہا ہے, حج بھی کیا جا رہا ہے, نفلی روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا جا رہا ہے. مگر سارے مسلمان تو چلے میں نہیں کہتا, لیکن اکثریت کے ساتھ یہ ساری عبادتیں کرنے والے, مناجات کرنے والوں سے پوچھ لو روزے کی لذت کیا ہے, قرآن کی تلاوت کی لذت کیا ہے, حج کی لذت کیا ہے, اور جناب عمرہ کرنے کی لذت کیا ہے, وضو کرنے کی لذت کیا ہے, سجدہ کرنے کی لذت کیا ہے, قیام میں کھڑے ہو کر رب کے حضور قرآن کی تلاوت کرنے کی لذت کیا ہے. تہجد تو پڑھ رہا ہے مگر تہجد کی لذت سے محروم ہے. تو یہ نہیں پتا کہ میں یہ جو نفل پڑھ رہا ہوں جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. میرے بھائیو, یہ قرآن فجر کی نماز میں بھی پڑھ رہا ہے, تہجد کی نماز میں بھی پڑھ رہا ہے, نفلوں میں بھی پڑھ رہا ہے, مگر قرآن کی تلاوت کی لذت سے محروم ہے. صحابہ سے پوچھو قرآن کی تلاوت کی لذت کیا ہے. اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت کی لذت صحابہ سے پوچھ لو, نبی علیہ السلام سے پوچھ لو, ازواج مطہرات سے پوچھ لو, اللہ کی قسم اہل بیت سے پوچھ لو, اور نہیں یقین تو خلفائے راشدین سے پوچھ لو, پھر بھی نہیں مانتا تو امام حسین سے پوچھ لو. نماز کی لذت پوچھنی ہے جو نہ مجھے مل رہی ہے نہ اور کسی کو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو نماز کی لذت مل رہی ہے. نماز کی لذت پوچھنی ہے تو امام علی مقام کربل کے شہزادے, جنت کے شہزادے امام حسین سے پوچھ لو نماز کی لذت کیا ہے. نہیں ان سے پوچھ لو وضو کی لذت کیا ہے, ان سے پوچھ لو قرآن کی تلاوت کی لذت کیا ہے. لیکن میں اور آپ قرآن کی تلاوت کی لذت سے محروم ہیں. بتائیں اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا سزا ہوگی کہ ہم اتنے پیارے کام سے محروم, ہمیں کسی عبادت کی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی. کبھی تنہائی میں جا کر کے اس بات کو سوچ لینا کہ ہم سے یہ لذت جو چھوٹ گئی, عبادت کی لذت جو ہم سے چھوٹ گئی, اس کی آخر وجہ کیا ہے. اللہ کی قسم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ارد گرد ہزار چیزیں ایسی مل جائیں گی جن کی وجہ سے میری عبادت کی لذت بھی ختم ہو چکی, اوروں کی عبادت کی لذت جو ہے وہ تباہ ہو چکی. بتائیے اس سے بڑی اور ہمارے لیے کون سی تباہی ہوگی. قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں مگر لذت نہیں آ رہی, نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں مگر لذت نہیں آ رہی. بھائی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا, رب کے رسول کے طریقوں کو بھی چھوڑ دیا. اصل وجہ یہ ہے ہم اگر اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں کے مطابق پورا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر چیز میں اللہ لذت عطا فرمائیں گے. اسی طرح ایک اور بہت بڑی سزا ہمارے لیے, ہمارے دل سخت ہو گئے, ہمارے دل پتھر دل ہو گئے, ہمارے دلوں پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرما دیا بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھ لیتے ہیں, بڑی بڑی اللہ کی قدرتوں کا نظارہ بھی کر لیتے ہیں. بھائیو میں اور آپ اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو اس سے بڑی اللہ کی قدرت ہمیں کیا نظر آئے گی کہ یہ چھوٹا سا چھت مسجد کا, اس کو بھی کھڑا کرنے کے لیے کاریگر کو نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے, پھر جا کر یہ چھت کھڑا ہوا. ذرا آسمان کی طرف دیکھیں تو صحیح, بغیر ستونوں کے بغیر بیموں کے اللہ نے کتنا خوبصورت برابر سرابر کیسا خوبصورت لینڈر ڈال دیا کہ جناب نہ کوئی درمیان میں پلر ہے, نہ کوئی بیم ہے, نہ کوئی تھمی ہے, نہ کوئی سہارا اس کے لیے ہے. اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں کہ رب کی کتنی خوبصورت قدرت ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے کے بعد آنکھیں چرا کے گزر جاتے ہیں, اس کا اثر نہیں لیتے. اثر لے کیسے؟ دل پتھر ہو چکے ہیں, دل سخت ہو چکے ہیں, دلوں کے اوپر بات اثر ہی نہیں کرتی. اس وجہ سے ان کے اندر سے اللہ نے عبادت کی لذت کو ختم کر دیا. اب قساوت قلبی کسی کی ہو جائے, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے, فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. غور کریں اللہ کے فرمان کی طرف کہ اللہ کی قدرتوں کو, اللہ کی کاریگری کو, اللہ کی طاقت کو, اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں اور ان سے اثر نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ثم قست قلوبکم, ان کے دل سخت ہو گئے. اور سخت بھی کیسے فرمایا؟ وہی کالحجارہ, جیسا کہ پتھر ہے. اور پھر پتھروں کی اللہ نے اقسام بیان فرمائی کہ پتھر سے بھی او اشد قسوہ کے آگے الفاظ وہی کالحجارہ, پتھروں جیسے سخت دل. پھر فرمایا او اشد قسوہ, یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے.
یعنی ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں مگر ان سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں. اللہ کی قدرتوں کے کرشمے تو دیکھتے ہیں مگر ان سے سبق حاصل نہیں کرتے. کچھ بھی ان سے حاصل نہیں کرتے. دیکھ کے آنکھیں چلاتے ہیں اور آگے کی طرف نکل جاتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے جو سفر کو ہم نے شروع کر رکھا ہے, جو اللہ نے ہمارے زندگی کے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے, ہم اس زندگی کے سفر میں آگے بڑھے جا رہے ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اشد قصبہ, پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہمارے دل ہو چکے ہیں. اس سے بڑی سزا مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ہمیں کسی کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا, ہمیں کسی کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی, ہمیں کسی کا دکھ محسوس ہی نہیں ہوتا, ہمیں کسی کا رنج و الم جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم تو اس قدر اب قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم سے تو پتھر بھی اچھے ہیں. اللہ پاک نے اعلان فرمایا, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. ہماری سزا یہ ہے کہ ہم پتھروں سے زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں لیکن پتھر ہم سے اچھے ہیں. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور بھائی پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہیں جن کے اوپر اللہ کی ضرب لگتی ہے, اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے تو ان کے اندر سے پانی بہہ نکلتا ہے, وہ پھٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پھٹ جاتے ہیں. اللہ کے خوف سے سینے کا پتھر چاک ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان اتنا دلیر ہو چکا ہے کہ رب کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے خوش ہو جا رہا ہے. اللہ کے حکموں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کے خوش ہو جا رہا ہے, نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے خوش ہو جا رہا ہے, اور جناب پھر اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑا ناکام اور نامراد انسان کوئی نہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑے اور پیغمبر کے طریقوں کو توڑے. اللہ کے حکموں کو چھوڑے, پیغمبر کے طریقوں کو توڑے, اس سے بڑا نامراد انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ ہے او اشد قسوہ, پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل انسان ہے. وہ فرمایا کہ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ایسے بھی پتھر ہیں جن کے اندر سے پانی بہہ نکلتا ہے, پانی چل پڑتا ہے. لیکن انسان ہے کہ قساوت قلبی, اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی بھائی؟ یہ غیر محسوس سزا ہے ہماری جو ہمیں اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے. یہ غیر محسوس سزا, میں اور آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے کہ ہمارا دل سخت ہے, ہمارے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی بات اثر نہیں کرتی ہے. ہم کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس پر ہمیں کتنی فکر لاحق ہوتی ہے, کتنی تکلیف اس پر ہمیں لاحق ہوتی ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے, طریقہ چھوٹ جائے, اس پر ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی, کچھ بھی فکر نہیں ہوتی. اور اپنی منمانی سے قرآن کی تلاوت ہے, اپنی منمانی سے نماز ہے, اپنی منمانی سے جناب اور کام ہے. اور اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ نے پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیے. اور اسی طرح نیکیوں کی توفیق کا نہ ملنا. بھائیو, نیکی کی جو توفیق ہمیں نہیں مل رہی, میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود نیکی نہیں کر رہے؟ میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود نیکی نہیں کر رہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اسی کو ملتی ہے, اللہ کے گھر وہی آتا ہے, نماز کی طرف وہی آتا ہے, وضو وہی کرتا ہے, قرآن کی تلاوت وہی کرتا ہے, قرآن سے بے رغبتی وہ نہیں کرتا, اور قرآن کی طرف رغبت وہ کرتا ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے, جس پر اللہ راضی ہوتا ہے نا, اس کو قرآن کی تلاوت کی طرف رغبت ملتی ہے, اس کو وضو کی طرف رغبت ملتی ہے, اس کو نیکی کی طرف رغبت ملتی ہے, اس کو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف رغبت ملتی ہے. نہ کیا کرو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ, نہ کیا کرو مسجد پر پیسہ خرچ, نہ کیا کرو مساجد کے معاملات پر پیسہ خرچ. یہ آپ نہیں کر رہے, اللہ نہیں کرنے دے رہا, اور جو کر رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. اور جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے پیسہ خرچ کرنے کی, نیکی کے کاموں پر پیسہ خرچ کرنے کی, اچھائی کے کاموں پر, بھلائی کے کاموں پر, اور اسی طرح جن کو کی توفیق مل رہی ہے, جن کو قرآن کی تلاوت کی توفیق مل رہی ہے, جن کو نماز کی توفیق مل رہی ہے, جن کو جناب صدقہ خیرات کی توفیق مل رہی ہے, جن کو حج اور عمرے کی توفیق مل رہی ہے, جس کو کسی بیوہ کا آسرا بننے کی توفیق مل رہی ہے, جو کسی محلے دار کو پریشانی سے نکالنے کی جس کو توفیق مل رہی ہے, جو کسی ہمسائے کا خیال رکھنے کی کسی کو توفیق مل رہی ہے, تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ رب کی طرف سے توفیق مل رہی ہے. اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے, نہ آپ کا کوئی کمال ہے, نہ کسی اور مسلمان کا کوئی کمال ہے. یہ فقط اپنے رب کی رحمت سمجھو, اور رب کی رحمت کی توفیق کے ساتھ آپ نیکی کے کاموں کی طرف رغبت میں آ رہے ہیں. آپ ترغیب آپ کو مل رہی ہے, اور آپ اللہ کے طرف سے جو بھلائی کے کام ہیں ان میں آپ کا اور میرا دل لگ رہا ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو رب کی توفیق سے کھڑا ہوں, میں اپنا اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمال نہیں سمجھتا. رب چاہتا تو جہاں مرضی پھینک دیتا, لیکن اس مالک کی توفیق اور اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اس وقت بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو باہر گلیوں میں گھوم رہے ہیں, جو بازاروں کی زینت بنے بیٹھے ہیں, جو جناب کارخانے کی زینت ہیں, جو ادھر ادھر اور کاموں کی زینت بنے ہوئے ہیں, مگر جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. ان لاکھوں میں سے اگر آپ کو رب اٹھا کے لے آیا ہے تو یہ مالک کی توفیق ہے, کسی کا کوئی کمال نہیں ہے.
اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور آج ہمارے اندر سے شکر کی توفیق بھی اٹھ گئی. ہم رب کا بھی شکر، ہم تو بندے کا کیا شکریہ ادا کریں گے، ہم اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کا شکریہ ادا نہ کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے غیر محسوس سزا ہے. غیر محسوس سزا. آج ہر بندہ پریشان ہے، جس کو دیکھ لیں. آپ مجھے کھولیں گے، میرے کھدو کے اندر سے بھی ٹاکیاں ہی نکلیں گی. وہ مثال ہے نا، کھدو پھرولیں تو کیا نکلتا ہے اندر سے؟ ٹاکیاں نکلتی ہیں، کپڑا نکلتا ہے، اور وہ لیریں ہوتی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں، وہ کھدو ہی ہوتا ہے. تو کھدو کو پھرولے، اس کو کھولے، اس کے اندر سے لیریں نکلتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں. ہمیں بھی آپ کھولیں گے تو اندر سے یہی کچھ نکلے گا. لیکن بہرحال جتنا اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، اس پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، مالک ہمارے اعمال میں برکت ڈال دے گا، اضافہ کر دے گا، رحمت ڈال دے گا، فضل ڈال دے گا، اپنا کرم شامل حال کر دے گا. میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر سے یہ جو شکر کی توفیق چھن چکی ہے، یہ غیر محسوس اللہ کی طرف سے سزا ہے. اس سزا سے بچنے کے لیے میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ، اور سب مل کر اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ میرے مالک ہم تیرا ہر حال میں شکریہ ادا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. اور میرے بندو میرا شکر ادا کیا کرو، میں اللہ تمہارے چیزوں میں، تمہاری عمر میں، تمہارے علم میں، تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، ہر چیز میں اللہ برکت ڈال دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر لمحہ ہر گھڑی اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.